الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم اپنے اختتام کی طرف ہے اور رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا تھا تو اس سے ایک دن پہلے مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 173 میں آتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، مہینہ بڑی برکت والا، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ برکت والا، ہر لمحہ، پورے دن میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں جتنے منٹ ہوتے ہیں، ان میں جتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ جو ہے رمضان المبارک کا برکت والا ہے۔ کیوں؟
یہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی راتوں کا جو قیام ہے نماز تراویح، یہ زائد عبادت ہے۔ نماز تراویح مسلمانوں کے لیے ایک زائد نماز ہے جو ہر رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ یہ ادا نہیں کی جاتی، صرف ماہ رمضان المبارک میں یہ ادا کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی پہلی رات سے نماز عشاء کی جماعت کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد باجماعت 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے، کم از کم 12 رکعتیں پڑھیں تو پھر تراویح بنتی ہے۔ اگر کوئی 8-10 رکعتیں پڑھ کر چلے جاتا ہے تو وہ تراویح نہیں پڑھتا۔ اگر تراویح پڑھنی ہے تو 12 رکعتیں پڑھیں کم از کم، لیکن 20 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ 20 رکعتیں پڑھیں، یہ کون سا سارا سال جو ہے وہ ہم پر فرض ہے؟ فرض بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنی بھی ضروری ہے۔ اور پھر جو نماز تراویح پڑھتا ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی رات کو نماز تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی برکت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے۔ امام صاحب نے پڑھنا ہے، ہم نے خاموشی سے سننا ہے۔ جو ثواب کی نیت سے نماز تراویح پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کی معافی فرما دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو کوئی صاحب ایمان اس مہینے میں غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہے۔ آج تو اگر باہر دیکھیں نا سعودی عرب میں، تو وہ جو سنتیں اور نفل ہیں وہ نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے اگر سنتیں اور نوافل اہم نہ ہوتے تو ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ادا نہ فرماتے۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں ادا فرمائی ہیں، نوافل ادا فرمائے ہیں، تہجد کے نفل نہیں ہیں؟ اہل بیت نے نوافل ادا کی ہیں، صحابہ نے سنتیں نوافل ادا کی ہیں، اولیاء اللہ نوافل ادا کر رہے ہیں، اور قیامت تک نوافل بھی ادا ہوتے رہیں گے، سنتیں بھی ادا ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی سنتوں یا نوافل کا انکاری ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد جب نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا فرائض پڑھ کر جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد جو نوافل کی کثرت کرے گا اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اگر نوافل ضروری نہ ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ فرائض ادا کرنے ضروری ہیں، فرائض ادا کرنے ضروری ہیں، پھر نفل بھی ادا کرنے ضروری ہیں، سنتیں بھی ادا کرنا ضروری ہیں۔ جو فرائض کے بعد سنتیں نوافل ادا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صاحب ایمان ماہ رمضان المبارک میں غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اسے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کر لیے ہیں۔
رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے، کسی نے گال نکال دی ہے تو صبر کرو، یہ صبر ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، سخت گرمی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، زبان بھی سوکھی ہوئی ہے، بھوک بھی سخت تنگ کر رہی ہے، سامنے مزیدار کھانا بھی پڑا ہوا ہے، سامنے شربت بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر ایمان والا نہ شربت پی رہا ہے نہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، جو صبر کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو ساتھی کو نہیں کہنا کہ آج مجھے روزہ بڑا لگ رہا ہے، ساتھی کو نہیں کہنا۔ اگر لگ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ اگر روزہ لگ رہا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ یقین جانیں جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا جو فائدہ ہوگا اسے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان المبارک ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے بہن بھائیوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ہمسایوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے، غریبوں کے گھر جا کر راشن دینے کا مہینہ ہے، ان کے پاس بیٹھ کر روزہ افطار کرنے کا مہینہ ہے۔ سارا سال امیروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، روزے بھی جو ہے وہ امیروں کے ساتھ بھی افطار کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے چلو یار آج جو غریب بہن بھائی ہے آج اس کے گھر جا کر روزہ افطار کرتے ہیں؟ کبھی کیا؟ امیر بھائی کے گھر جانا ٹھیک ہے، جائیں 100 بار جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن اگر ایک بھائی غریب ہے یا ایک بہن غریب ہے تو اس کے گھر جا کر بھی تو روزہ افطار کریں۔ اگر وہ نہیں کرا سکتی تو اپنے پاس سے سامان لے جائیں، لیکن محبت کا اظہار کریں۔ جو غریبوں سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت فرمائے گا، یہ پکی بات ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں سے محبت فرماتے تھے۔ صحابہ غریب تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بٹھا کر انہیں کھانا کھلاتے تھے، ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں غریبوں سے محبت کریں، جس کے پاس کھانا نہیں ہے اسے کھانا لا کر دیں، جو افطار نہیں کر سکتا، جو اپنے بچوں کو روزہ افطار نہیں کروا سکتا اس کے گھر میں راشن لا کر دیں تاکہ وہ افطاری کرے گا، ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ روزانہ 500 کماتا ہے یا 1000 کماتا ہے، ٹھیک ہے، سارا سال وہ پھل گل نہیں لے کے جاتا، کہ لے کے جاتا ہے سموسے لے کر جاتا ہے، کھجورے لے کر جاتا ہے، لیکن ایسی اللہ برکت اس کے رزق میں عطا فرما دیتا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے پھل بھی گھر لے کر جا رہا ہے، کھجوریں بھی لے کر جا رہا ہے، سموسے بھی گھر لے کر جا رہا ہے، شربت بھی بنا رہا ہے، پیسے وہی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب رزق میں جب برکت ہو جاتی ہے پھر اللہ کریم ساری چیزیں ہی عطا فرما دیتا ہے، لیکن یقین اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ جب ہم اللہ پر یقین رکھیں گے، توکل رکھیں گے، بھروسہ کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں کسی صاحب ایمان کا روزہ افطار کرائے گا۔ اب روزہ کیسے افطار کرانا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا حلال پانی سے روزہ افطار کروایا، یہ نہیں ہے کہ حرام کا مال ہے اسے روزہ افطار کرائے، نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مال حرام کا ہے تو پھر روزہ جتنے مرضی روزے کھلوا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی مرضی سخاوت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر حلال کا 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے وہ بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے رمضان المبارک میں اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنے پیسے لگتے ہیں روزہ افطار کرانے؟ کوئی کرا سکتے ہیں، کھجور سے بھی کرا سکتے ہیں۔ روزہ افطار کرانا ہے، کھانے سے کرا دیں، پانی سے کرا دیں، ثواب کتنا ملے گا؟ کیا ہوگا کہ ہم تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں گے۔ جب فرشتے ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے، استغفار کریں گے، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہماری بخشی فرما دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے رمضان المبارک میں استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جب شب قدر آئے گی تو جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس ایمان والے کے لیے استغفار فرمائیں گے، شب قدر میں بخشی فرمائیں گے۔ اور پھر ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال کتاب الصوم حدیث نمبر 23,653 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال کمائی سے رمضان المبارک میں روزہ افطار کرائے تو رمضان المبارک کی تمام راتوں میں فرشتے اس ایمان والے پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام اتنے ملائکہ کے سردار، اتنی بڑی ہستی، وہ کیا کریں گے؟ جس نے روزہ افطار کروایا ہوگا شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو بتائیں جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ فرمائیں تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن یہ انعام اسے ملے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ افطار کروائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صاحب ایمان کسی ایمان والے کا رمضان المبارک میں روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 اجر عطا فرمائے گا۔ کتنے اجر؟ 3 اجر۔ کون سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 روزہ افطار کروانے والے کے اللہ گناہ بخش دے گا، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، اور نمبر 3 اس کو روزے دار کی طرح ثواب ملے گا۔ کتنے بڑے ثواب ہیں۔ اب ہر کوئی روزہ افطار نہیں کروا سکتا، ہر کوئی نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ روزہ افطار کرانے کے لیے کھجوریں بھی لانی پڑتی ہیں، سموسے بھی آتے ہیں، کچوریاں بھی آتی ہیں، شربت بھی بنانے پڑتے ہیں، دہی بھلے بھی آتے ہیں، پھر کھانا بھی آتا ہے۔ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، غریب بندہ نہیں کر سکتا۔ اب صحابہ بڑے سیانے تھے، وہ غریبوں سے محبت رکھنے والے تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر کوئی روزہ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کے والی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم یہ ثواب اس ایمان والے غریب کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو دودھ کے گھونٹ سے یا کھجور سے یا پانی کے ہی ایک گھونٹ سے روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا۔ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیں، بھائی کھڑے ہو جائیں، پیارے بھائی روزہ یہ لے کھجور کھائیں، یہ لے کھجور کھائیں، یہ لے کھجور کھائیں۔ کھجور سے اگر اس نے روزہ افطار کرا لیا ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، جہنم کی آگ سے آزادی بھی مل جائے گی، روزے دار کی طرح اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب کتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں؟ کتنا ثواب یہ اللہ جانتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا پتہ ہے اللہ کریم بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے، ان گنت ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری گنتی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت اور ثواب ختم نہیں ہو سکتا۔ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے یہ وہی جانتا ہے کتنا ثواب۔ اب کچھ ہوتے ہیں محبت والے، افطار کروا لیا پھر کہتے ہیں پیارے بھائیوں پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا بھی ہماری طرف کھانا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور افطار ایسے کرنا چاہیے، افطاری جب کریں تو ساتھ ہی کھانا نہ کھائیں، کیوں؟ معدہ صبح کا بھوکا ہوتا ہے، اگر سارا کچھ ایک ساتھ کھائیں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں اکثر راتوں کو لوگوں کے معدے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، کیا شروع ہو جاتی ہے، معدے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک دم جو ہے وہ برڈن اندر چلا جاتا ہے۔ ایک دم نہیں کھانا، کھائیں تسلی سے، سامنے بھرا ہوا ہے، کوئی نہیں اٹھا کر لے کر جاتا۔ جتنی قسمت کا ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے۔ کوئی بھی ہماری قسمت کا ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو رزق ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں نے رزق روکا ہوا ہے، فلاں نے رزق روکا ہوا ہے، میں تو اسے مانتا ہی نہیں ہوں۔ جو کہتا ہے نا وہ فلاں نے رزق روکا ہوا ہے میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں، کیا وہ اللہ کے برابر ہے؟ رزق رکتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کسی کے دم کی وجہ سے رزق نہیں رکتا، جادو سے رزق نہیں رکتا۔
ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے۔ تو جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے، جتنا ہم نے اندر کھانا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ کھانا ہی کھانا ہے، تو آرام سے کھا لیں، آرام سے افطار کریں، افطار کے بعد پرسکون ہو کر اللہ کی رضا کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ بھائی کہتے ہیں آپ نے ہمارے گھر جو ہے وہ کھانا بھی کھانا ہے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سلسلہ نورانی خطاب جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا کسی بندہ مومن کو افطار کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ کریم اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا سیراب کرے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیں گے 50,000 سال میں اس کو پیاس نہیں لگے گی، اتنی شانوں والا ہے۔ اور پھر میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ علماء اتنے خوش نصیب ہوں گے، کیوں؟ علماء نے دین پڑھا ہوتا ہے، علماء کرام نے دین پڑھا ہوتا ہے، ہم تو ان کے نوکر ہیں، انہوں نے ساری زندگی دین میں صرف کی ہوتی ہے، دین میں پڑھتے ہیں، 10 سال درس نظامی کرتے ہیں، 8 سال پھر مفتی کا کورس کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ ان کو انعام کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو انعام یہ ملے گا کہ جب علماء کرام حوض کوثر پر آئیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے انہیں پانی پلائیں گے۔ ہم تو خود پئیں گے لیکن انہیں اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، تو بتائیں کتنی شان ہے علماء کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے علماء کی عزت کرنی چاہیے، اپنے مسجد کے امام کی عزت کرنی چاہیے، مسجد کے امام کی عزت کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، کپڑے لا کر دینے چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ امام صاحب ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ان سے محبت کریں گے تو ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اگر جس بندے نے اپنے امام کو پیچھے کر دیا، یاد رکھے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ تو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول حصے میں رحمت ہے، درمیانی حصے میں مغفرت ہے، اور آخری حصے میں جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صاحب ایمان اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ کریم اسے بخش بھی دے گا، دوزخ کی آگ سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ ہر دکان پر کوئی نہ کوئی ملازم ہوتے ہیں، ہر دکان پر ملازم ہوتے ہیں، دفتر میں ملازم رکھے ہوتے ہیں، جن کی دکانوں پر ہے وہ کیا کریں، ان کے کام میں تخفیف کر دے گا۔ کام لے رہے ہیں تو 2 گھنٹے بٹھا دیں انہیں، بیٹا آرام کر لو۔ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی رکھ رہے ہیں تو 6 گھنٹے ڈیوٹی کر دیں۔ یہ رمضان مبارک میں اگر تخفیف کریں گے، ملازم سے محبت کا اظہار کریں گے، رمضان مبارک کی تعظیم کرتے ہوئے جلدی گھر بھیج دیں گے، آرام کرائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ سے ہمیں آزادی عطا فرما دے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا 2 گھنٹے پہلے دکان بند کرتے، فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں جی صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا ہوگا، ہمیں دوزخ کی آگ سے آزادی مل جائے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا اللہ دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما، یا اللہ دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں رمضان المبارک میں غلام کے کام میں کمی کر دو، اس کے وقت میں کمی کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے ملازم کو جھڑکے گا، ملازم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا، گالیاں نکالے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تو ملازم کو ذلیل کرے گا لوگوں کے سامنے، اور ایسا ہوتے ہوئے دیکھا میں نے بڑی دفعہ، بہت دفعہ، ہوٹلوں میں چلے جائیں، موٹر سائیکل مکینکوں کی دکانوں پر چلے جائیں، یا کسی اور کے پاس چلے جائیں، کوئی نہیں دیکھتے سامنے کون کھڑا ہے، ملازم کی بستری کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 1454 میں آتا ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، اب محلے دار دکان سے چیز لینے آ جائیں، موٹر سائیکل صحیح کرانے آ جائیں، محلے دار تو اس کی عزت کرتے ہیں، محلے دار عزت کرتے ہیں، اب مالک ان کے سامنے بستری کر دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ اپنے ملازم کو ذلیل کرے گا تو اللہ بھی اسے وہیں ذلیل کرے گا جہاں پر اس کی عزت کی جاتی ہے، وہ بھی وہاں ذلیل ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں گے تو دل میں عاجزی آئے گی، دین سے دور ہو جائیں گے دل سخت ہو جائے گا، جب دل سخت ہو جائے گا تو پھر ملازم کی جو ہے وہ کم بختی آ جائے گی۔ آج لوگ گناہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟
اس لیے کہ وہ دین سے دور ہے۔ جب ہم دین کے قریب آ جائیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، نہ زیادہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھتے نہ زیادہ پڑھیں، کم از کم روز کی ایک حدیث تو پڑھ لیں۔ ایک حدیث پڑھنے وقت کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک حدیث پاک پڑھ لیں روزانہ کی۔ یقین جانے جو بندہ ایک حدیث پاک روزانہ کی پڑھے گا، مہینے بعد 30 حدیثیں پڑھ لے گا، تو بتائیں جب وہ 30 حدیث پاک پڑھے گا تو کیا اس کو علم نہیں آئے گا؟ اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ نہ ہونے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اس کو بڑا علم آ جائے گا۔ لیکن علم تب آئے گا جب حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، علم تب آئے گا جب دین کی طرف راغب ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرب عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف آ جائیں۔ آج چھوڑ دیں دنیا کو، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیں۔ جو دنیا کی محبت دل میں لے کر قبر میں اترے گا اس کے لیے ناکامی ہے، اور جو دین کی محبت لے کر قبر میں اترے گا اسے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کامیابی دنیا اور آخرت میں تو پھر آج دین پر عمل کرنا ہوگا، رمضان المبارک کا احترام کرنا ہوگا۔ اس میں نہ سریعام کوئی چیز کھانی چاہیے، نہ سریعام کوئی چیز فروخت کرنی چاہیے۔ سریعام چیز فروخت کرنے سے مراد ہے جس طرح روزانہ گولے والے آ جاتے ہیں، سٹے والے آ جاتے ہیں، یہ چیزیں منع ہے۔ دکاندار اپنی دکان چلائے، کیونکہ سودا بیچے گا، گھر میں جائے گا تو پکوڑے بنیں گے، سبزی پکے گی، دال پکے گی، ان کو منع نہیں ہے، لیکن منع ان کو ہے جو سریعام کھڑے ہو کر گولے بیچ رہے ہیں۔ اور ماں باپ بھی اتنے ماشاءاللہ سیانے ہیں، بچوں کو پیسے دے دے، جاؤ بیٹا باہر گولے والا آیا ہے، گولا لے لو اس سے جا کر۔ اتنے ماں باپ سیانے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بابا جی بچے ہوتے ہیں، وہ گولا لیتے ہیں، وہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ رمضان المبارک کی تعظیم نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کا ادب نہیں ہے۔ ادب تب ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو روکیں گے، ادب تب ہوگا اگر کوئی گپے بیچ رہا ہے، گولے بیچ رہا ہے تو اسے پیار سے سمجھائے، پیارے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ رمضان المبارک میں بعد لگا لیں، یا کوئی ایسا ہنر استعمال کریں، ایسا کام کر لیں، یا افطاری کے وقت آ جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے یقین جانیں اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ حکمت سے کسی کو روکیں گے تو یقین جانیں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، آپ سے جو 3-4 جمعے جو جھولی پھرے گی وہ 27ویں کو ختم ہے، جہاں پر جو ہے جو قرآن مجید سنائیں گے